دہشت گردی کے خلاف کی جو جنگ ہے، ہم نے اس پہ بڑی سیر حاصل گفتگو کی ہے، مختلف تجزیہ کاروں سے آپ نے غالباً دیکھا ہو، ہم نے بات کی ہے مختلف دفاعی تجزیہ کاروں سے، سیاسی تجزیہ کاروں سے، سفیروں سے، اس حوالے سے بات ہوتی رہتی ہے، اور اسے مکمل طور پر ختم نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ ہم نے دیکھا ہے کہ اب پراکسی جو تنظیمیں ہیں وہ بھی اس وقت جنم لے چکی ہیں، اور نہ صرف پاکستان بلکہ افغانستان، عراق اور سیریا یعنی شام اور دوسری جگہوں پر دنیا بھر میں یہ کارروائیاں کرتے پھرتے ہیں، اور یہ نام لیتے ہیں کہ وہ مسلمان ہیں، لیکن وہ مسلمان نہیں ہیں اور وہ غیر مسلم ہیں۔ جیسے کہ آئسس کے حوالے سے ہم نے دیکھا ہے کہ ان کا رویہ جو ہے وہ بہت زیادہ بروٹل ہے، وہ بچوں اور خواتین کو بھی نشانہ بناتے ہیں اور بہت زیادہ بروٹل وہ اپنے آپ کو ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو اسلام تو ایسا دین نہیں ہے، ایسا مذہب نہیں ہے۔ ہاں، دشمن کو سمجھانے کا 3 بار اس کو اللہ کی جانب بلانے کا حکم ہے، اور اگر وہ نہ مانے تو پھر کافروں کے لیے الگ حکم ہے، لیکن اس میں بھی جو بچے اور خواتین ہیں انہیں نشانہ نہیں بنایا جاتا۔ تو یہ آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ مینٹیلٹی کیا ہے، بچوں اور خواتین کو نشانہ بنانے والوں کی مینٹیلٹی آپ بہتر دیکھ سکتے ہیں اس وقت جو غزہ میں ہو رہا ہے۔ غزہ میں بچوں اور خواتین کو کولیٹرل ڈیمیج کے طور پر یا پھر اسے ہتھیار کے طور پر خواتین کے ساتھ زیادتی کے واقعات پیش آئے اور آ رہے ہیں، انہیں باقاعدہ ہتھیار کے طور پر استعمال کیا جا رہا ہے، اور بچوں کو جو ہے وہ کولیٹرل ڈیمیج کے طور پر بتایا جا رہا ہے کہ جناب، کیونکہ وہاں پر بس ان کو اپنا ٹارگٹ ملنا چاہیے۔ مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ ٹارگٹ بھی نہیں ملنا چاہیے، دے جسٹ وانٹ ٹو ڈو جینوسائڈ، وہ صرف اور صرف نسل کشی کر رہے ہیں۔ یہ ایک بہت بڑا میٹر ہے۔ لیکن ہم پاکستان کی بات کر رہے ہیں تو پاکستان میں جناب ابھی جو اس وقت حالات ہیں، سیکورٹی فورسز مزید متحرک ہو گئی ہیں، اور جو کام ہے ان کا وہ کافی تیز ہو گیا۔ تو اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو کامیابی دے، اور ان ملک دشمنوں، ان امن دشمنوں، ان دین کے دشمنوں کا جلد از جلد وہ صفایا کرے اور پاکستان میں امن اور آشتی ہو سکے۔ دوسری جانب ناظرین، ایک موسم نے کروٹ لی ہے، اور اپریل کے مہینے میں جو بارشیں ہیں انہوں نے اچانک سے پاکستان کے مختلف علاقوں میں بجلی کی وجہ سے بھی لوگ جاں بحق ہوئے ہیں، بجلی گرنے کی وجہ سے بھی جاں بحق ہوئے ہیں، اور دیگر لینڈ سلائڈنگ کے باعث بھی نقصانات ہوئے ہیں۔ تو پنجاب اور بلوچستان میں گرج چمک کے ساتھ بارشیں ہوئی ہیں، آسمانی بجلی گرنے سے 25 افراد جاں بحق ہوئے ہیں۔ جنوبی پنجاب میں 17 اور بلوچستان کے مختلف علاقوں میں 8 افراد جان کی بازی ہار گئے ہیں۔ بارشوں کے باعث لینڈ سلائڈنگ سے سڑکوں کو بھی شدید نقصان پہنچا ہے، اور یہ صورتحال ہے موسم کی۔ لیکن اللہ تعالیٰ رحم کرے۔ یہ جو سولر ایکلپس ہوا ہے، ابھی ہم نے دیکھا کہ ابھی ایک سورج گرہن ہوا ہے، اس سورج گرہن کے بعد یہ سب کچھ متوقع تھا، اور اس سے زیادہ متوقع ہے۔ تو یہ ایک الگ بحث ہے، اس پہ ہم نہیں جانا چاہتے۔ ہم آتے ہیں اپنی خبروں کی جانب ایک بار پھر۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب ایک ہفتے کے دورے پر واشنگٹن روانہ ہو گئے ہیں۔ آئی ایم ایف کی سربراہ کرسٹلینا جورجیوا سے ملاقات کریں گے۔ پاکستان آئی ایم ایف سے قرضے کے لیے مشن بھیجنے کی درخواست کرے گا۔ عالمی ادارے کے وفد کا موجودہ پروگرام ختم ہونے کے بعد اس ماہ کے آخر تک پاکستان آنے کا امکان ہے، یعنی کہ معاملات آگے بڑھتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں۔ لیکن آئی ایم ایف کی اہم شرط پر عمل درآمد کا آغاز ہو گیا ہے، اور یہ بہت اچھی خبر ہے عوام کے لیے، پاکستان کے لیے، پاکستانی معیشت کے لیے۔ ایف بی آر کا ٹیکس نظام ٹھیک کرنے کے لیے 18 لاکھ نان فائلرز کے موبائل فون سم کارڈ بلاک کرنے کا فیصلہ۔ ایف بی آر حکام کے مطابق ٹیکس گوشوارے جمع نہ کروانے والے اب ٹیکس ریڈار میں ہوں گے۔ زیادہ آمدن کے باوجود ٹیکس نہ دینے والوں کے خلاف بڑا ایکشن ہوگا، ناؤ لک آؤٹ۔ تو جناب ایک اچھی خبر اور ہے، پاکستان نے $1 ارب کی یورو بانڈز کی بروقت ادائیگی کر دی ہے۔ اسٹیٹ بینک کے مطابق پاکستانی یورو بانڈز ہولڈرز کو ادائیگی 12 اپریل کو ایجنٹ بینک کے ذریعے کی گئی۔ رقم میں قرض کا اصل اور سود شامل ہیں۔ پاکستان کے مرکزی بینک کے مطابق ادائیگی کے بعد پاکستان کا عالمی مارکیٹ میں یورو بانڈز کا قرض اب $7 ارب باقی رہ گیا ہے۔ یہ 2 اچھی خبریں ہیں پاکستان کی معیشت کے حوالے سے، کیونکہ جس طرح سے مہنگائی کا بوجھ اس وقت عام عوام پہ پڑا ہے، پیٹرول مہنگا ہو رہا ہے یا دیگر اشیاء ضروریہ جو مہنگی ہو رہی ہیں، وہ ڈیفینیٹلی ملک کی معیشت کو بوسٹ دے رہی ہیں، اور اسی وجہ سے ہم یہ سب جو لونز ہیں وہ ادا کر پا رہے ہیں۔ یورو بانڈز کی بروقت ادائیگی ہم نے کر دی ہے، تو یہ اچھی خبر ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم پر اپنا کرم اور رحم رکھے، جتنے بھی قرض ہیں ہم پر ہم جلد از جلد ادا کریں۔ $7 ارب کا یورو بانڈز کا قرض ہے، اور ملا کے کل $200 ارب کے تقریباً ہمارے پاس قرض ہیں۔ لیکن ایک بڑی عجیب سی بات ہے کہ حامد میر صاحب نے ایک پروگرام میں اپنے شمالی وزیرستان میں کیا، گو کہ وہ تھوڑا سا معاملہ کنٹروورشل ہے، وہاں پر حالات ایسے ہیں، لیکن $6,000 ارب کے $6,000 ارب کے تانبے کے ذخائر پاکستان میں وزیرستان میں موجود ہیں۔ یہ صرف ایک تانبے کے بتا رہے ہیں ہم آپ کو، اس کے علاوہ جو گیس ہے، جو پیٹرول ہے،
جس کے بارے میں اعلان بھی کیا گیا تھا پچھلی دور حکومت میں، یعنی PTI دور حکومت میں، اور پھر اس اعلان کو عمران خان صاحب کو واپس لینا پڑا تھا. تو یہ ایک الگ معاملہ ہے. بہرحال بہت سی ایسی خبریں، وقت کم ہے اور خبریں زیادہ ہیں، تو ہم ان تمام موضوعات پر جو آپ سے ڈسکس کر رہے ہیں ان پر سیر اصل گفتگو کریں گے، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ ابھی ہم آپ سے صرف خبریں شیئر کر رہے ہیں، آپ کو بتانا چاہتے ہیں کہ ہو کیا رہا ہے اور ہم کہاں جی رہے ہیں. جناب، وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی زیر صدارت مری میں خصوصی اجلاس ہوا ہے. صوبے میں امن و امان کی صورتحال کا تفصیلی جائزہ لیا گیا ہے. منظم اور سائبر کرائم کے خاتمے کے لیے خصوصی یونٹ قائم کرنے اور IT ٹریننگ کا اصولی فیصلہ کیا گیا ہے. عوام کے جان و مال کے تحفظ کے لیے اقدامات کے لیے تجاویز اور سفارشات پیش کی گئی ہیں. مجرموں سے ساز باز کرنے والے پولیس آفیسرز اور اہلکاروں کا اسپیشل کورٹ مارشل ہوگا. آپ سمجھ رہے ہیں یہ ہو کیا رہا ہے؟ یہ تیاری ہو رہی ہے آنے والے دنوں کی، کیونکہ اب PTI نے بھی حکومت کو یعنی ٹف ٹائم دینے کا جو مشن ہے وہ تیز کر دیا ہے. اپوزیشن متحرک ہو گئی ہے. پشین میں عوامی جلسے کا انعقاد ہوا ہے. عمر ایوب نے کہا ہے کہ حکومت فارم 47 کی بیساکھیوں پر کھڑی ہے، عوام کا سمندر انہیں بہا کر لے جائے گا. علامہ راجہ ناصر عباس نے بھی احتجاجی تحریک ملک بھر میں پھیلانے کا اعلان کر دیا ہے. کہتے ہیں یہ وقت گھروں میں بیٹھنے کا نہیں ہے. سردار اختر میگل کہتے ہیں ایسے لوگوں کو کامیاب کروایا گیا جنہیں اہل محلہ تک نہیں جانتے تھے. اس پہ جواب الجواب آیا سامنے. PTI نے اپنے دور میں عوام کے ساتھ جو کچھ کیا، عوام اس کا خمیازہ آج تک بھگت رہے ہیں. ان کی کرسی کی سیاست عوام جان چکے ہیں. پشین جلسے سے ثابت ہو گیا کہ ان کی تحریک شروع ہونے سے پہلے ہی ناکامی سے دوچار ہو گئی ہے. تو یہ سینیٹر طلال چودھری کہہ رہے ہیں، اور یہ وہی بات ہے جو گزشتہ ویڈیو پہ بھی ہم کر چکے ہیں کہ ایک دوسرے پہ الزامات لگنے کا سلسلہ جاری رہے گا، بیان بازی کا سلسلہ جاری رہے گا. پیپلز پارٹی نے بھی اس میں اپنا کردار ادا کرنے کی کوشش کی، اور ایک سینئر پارٹی ہونے کے ناطے اور سینئر پارٹی کے ایک رکن ہونے کے ناطے، یعنی خورشید شاہ صاحب جو ہیں، سید خورشید شاہ صاحب، انہوں نے کہا ہے کہ حکومت کو ٹف ٹائم ملے گا تو حکومت کی کارکردگی بہتر ہوگی. افسران کی تعیناتی کے معاملے پر وفاق اور پنجاب حکومت میں کسی تنازع کو چچا بھتیجی کا تنازع نہیں سمجھتا. رہنما پیپلز پارٹی خورشید شاہ نے انتخابات میں نگران حکومت کی جانب سے توجہ نہ دینے کے باعث امن و امان کی صورتحال کو خرابی کا باعث بتایا. زراعت پر توجہ دے کر انہوں نے کہا کہ ہم اپنی معیشت بہتر کر سکتے ہیں. یہ آخری بات بالکل ٹھیک ہے. پاکستان کی 70% جو آبادی ہے وہ زراعت سے منسلک ہے، اور پاکستان ایک ایگریکلچرل کنٹری ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں 4 موسم دیے ہیں، خوبصورت موسم دیے ہیں، لیکن جس طرح سے یہ موسم تبدیل ہو رہے ہیں، جو گلوبل وارمنگ چل رہی ہے، اس سے یہ سب کچھ تبدیل بھی ہو سکتا ہے. اور ہم نے دیکھا کہ گندم کی فصلوں کو شدید نقصان پہنچا ہے. اور اگر یہ اسی طرح سے طوفان آتے رہے، بارشیں اس طرح سے ہوتی رہیں اور ژالہ باری ہوتی رہی، اولے برستے رہے، تو ہمیں گندم کی صورت میں، مطلب گندم کے لیے وجہ سے کافی نقصان کا بھی سامنا کرنا پڑ سکتا ہے. ہمیں امپورٹ بھی کرنی پڑ سکتی ہے کیونکہ وہ ضائع ہو سکتی ہے. تو جناب یہ ہے صورتحال. ہمارے چینل کو لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے اور شیئر ضرور کیجئے تاکہ جو علم آپ تک پہنچ رہا ہے، جو معلومات آپ تک پہنچ رہی ہیں، وہ دوسروں تک بھی پہنچتی رہیں. میرے احتشام اللہ کو اجازت دیجئے. اللہ نگہبان.